بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی دوا ایلوسیکوٹرینا، جسے اردو میں ایلوا یا مصبر یا گیگوار کہتے ہیں، پلانٹ کنگڈم سے اس دوا کا تعلق ہے۔ اس دوا کے پروور ہیں ڈاکٹر ہیلبگ۔ سورا میازم سے اس کا تعلق ہے۔ آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ یہ دوا ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جو دماغی اور جسمانی کام نہ کر سکیں۔ ایسے لوگ جو دماغی کام کرنے سے تھکان محسوس کریں، تھک جائیں جلد، ایسے بلغمی مزاج کے لوگ جن میں بلغم بکثرت پیدا ہوتی ہو۔ اس دوا کا مریض دماغی جسمانی کام کرنا بھی نہیں چاہتا اور کرنا بھی چاہتا ہے، یعنی کہ وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، پلاننگ ٹھیک ٹھاک کرتا ہے مگر وہ ان کاموں میں توجہ نہیں دے پاتا۔ اس کی تھکان، اس کی کمزوری، اس کی جسمانی دماغی کمزوری اس کام کرنے کی اس کو اجازت نہیں دیتی۔ ایلوز کے مریض کی خواہش بہت اونچی ہوتی ہیں، ہر کام کیے بغیر وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کی تمام علامات تب بڑھتی ہیں جب اسے قبض ہو۔ بنیادی طور پر ایلوز جی آئی ٹی، گیسٹرو انٹسٹینل ٹریکٹ کی بہترین دوا ہے۔ منہ سے لے کر ریکٹم مکت تک کی اندرونی تمام قسم کی میوکس ممبرین پر بہت اچھا کام کرتی ہے۔ سفید چکنا چپچپا بلغم کا سا مواد اس کے منہ سے، اس کی مکت سے خارج ہوتا ہے۔ اس کو بھیانک قسم کی، شدید قسم کی کمزوری ہوتی ہے، پسینے کی بکثرت ہوتی ہے۔ ماتھے کا سر درد جو جھٹکوں والا ہو، جو چلنے سے بڑھ جائے، ہر قدم پر سر کے درد کا، ماتھے کا درد بڑھ جائے، ساتھ ساتھ اس کے آنکھوں میں بھاری پن ہو، گرمی سے سر درد بڑھے، ٹھنڈک سے اس کو سکون ملے، یا ایسا سر درد جو کمر درد کے ساتھ اس کے ہو، کبھی سر درد ہو، کبھی کمر درد ہو، عدل بدل کر، قبض کی شکایت ہو اس کو، سر درد میں اسے آنکھیں بند کرنے سے سکون ملتا ہے۔ ڈائریا، اسہال کھانا کھانے کے فوراً بعد، کچھ بھی کھائے کچھ بھی پیے اسے فوراً بھاگنا پڑتا ہے واش روم میں۔ ریا کے ساتھ پٹر پٹر ڈائریا کا ہونا، ریکٹم کی کمزوری، مکت کی کمزوری اور ناطاقتی کا احساس کہ ایک دم مکت کا منہ کھلا ہوا ہے، اور اگر شدید قبض ہو اس کو، تب بھی مریض کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا پاخانہ خارج ہوا ہے کہ نہیں۔ ایک دم شوٹلی جو ہے، شوٹ اینڈ سائن اس کا جو ہے مین سمٹم ہے کہ ادھر اس کو پیٹ میں گڑگڑاہٹ ہوئی اور اس نے فوراً باتھ روم کی شکل دیکھی، اور جیسے فلیش پہ بیٹھا اور اس کو ٹھک کر کے ایک دم سے پورا کا پورا پخانہ باہر نکل آیا، یا ڈائریا، لوز موشن جو تھا وہ باہر نکل آیا، اس کو پتہ نہیں چلے گا، ایک دم سے شوٹلی۔ یہی کیفیت اس کی ریا خارج کرتے وقت بھی ہوتی ہے کہ ریا خارج کرتے کرتے اس کا اسٹول پاس ہو جاتا ہے
اس کو ڈائریا پاس ہو جاتا ہے. اکثر مائیں بچوں کے لیے شکایت کریں گے ڈاکٹر صاحب جو ہی کھاتا ہے تو ایک دم جو ہے اس کو واش روم بھاگنا پڑتا ہے، اگر نہ جائے تو اس کی پوٹی جو ہے نکل جاتی ہے، یا گیس خارج کرتے ہوئے بچے کی پوٹی نکل جاتی ہے. تو یہ مین سمٹم ہے ایلوز کا. ایلوز کا مریض پیشاب تبھی کر پاتا ہے جب اسے پخانے کی حاجت ہو. پیٹ کے دائیں جانب نچلے حصے میں مروڑ والے درد ہوتے ہیں. پخانہ کرنے سے پہلے اور کرنے کے بعد پخانہ آنے سے سکون مل جاتا ہے، مگر شدید کمزوری اور پسینے کا آنا مریض کو نقاہت پیدا کرتا ہے. کئی دنوں کی قبض کے بعد ہونے والے اسہال، یا کئی دن اسہال ہو جائیں اور اس کے بعد ہو جانے والی قبض، یعنی کہ آلٹرنیٹ ڈائریا اینڈ کانسٹیپیشن یا کانسٹیپیشن اینڈ ڈائریا، ایلوز کے زمرے میں آتے ہیں. پیٹ میں بہت زیادہ ریا کا بننا، ریا کے ساتھ پخانے کا خارج ہو جانا، مقد میں جلن کا احساس. اس کا جو پخانہ آتا ہے ایلوز کا، وہ اتنا سخت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے چاروں طرف جو ہوتا ہے چپچپا مواد، میوکس یا آؤں لپٹی ہوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مریض کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کو اسٹول آ گیا ہے اور وہ ایک دم پاس ہو جاتا ہے. اسی طرح ڈائریا کے اندر اسہال میں پہلے پیٹ میں ریا کی وجہ سے گڑگڑاہٹ ہوتی ہے، اور پھر اس کے میوکس خارج ہوتا ہے، پھر اس کو ڈائریا ہوتا ہے، اسٹول خارج ہوتا ہے. ڈائریا اسٹول آنے کے بعد مریض کو سکون محسوس ہوتا ہے. بواسیر پائلز، بواسیری مسے جو نیلے ہوں، انگور کے گچھوں کی طرح ہوں. ایلوز کی بواسیر اندرونی ہوتی ہے، اور ایسا احساس کہ کچھ پڑا ہوا ہے، ریکٹم میں کچھ پڑا ہوا ہے، ریکٹم میں خارش ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، جسے ٹھنڈا پانی سے دھونے پر سکون ملتا ہے. خونی اور بادی بواسیر دونوں میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے. ایسی خارش جو ہر سال سردی کے موسم میں پلٹ آئے، جس میں صرف سادہ خارش ہو، کسی قسم کی کوئی ایرپشن نہ ہو، کوئی اخراج نہ ہو، تو اس میں بھی یہ بہت اچھا کام کرتی ہے. بوڑھے اولڈ پیپلز کے پخانہ کرنے کی طاقت کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ پخانے پہ ان کا کنٹرول نہیں رہتا. بوڑھے افراد کی خروج مقد یعنی کہ پرولیپس آف ریکٹم میں بے حد مفید ہے. پورٹل کنجیشن کا مطلب جگر، پتا، تلی، لبلبا، چھوٹی اور بڑی آنت اور خون کے دوران کے اس میں جو بھی پرابلمز آتی ہیں ان کو بہتر طریقے سے کور کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ عورتوں کے اندرونی رحم میں، یوٹرس میں اگر خون کے دوران میں کی کمی ہو تو اس کو بھی بہت اچھا کور کرتی ہے. گرمی میں اس کی زیادتی ہوتی ہے، ٹھنڈک سے، ٹھنڈے پانی سے اس کو سکون ملتا ہے، ٹھنڈے موسم میں بہت بہتر محسوس کرتا ہے. صبح سویرے اس کی زیادتی ہوتی ہے، چلنے سے، کھانے پینے سے اس کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں. میں اپنے کلینیکل پریکٹس میں تو ایلوز بہت زیادہ یوز ہوتی ہے. ایک جگہ اور یوز کرتا ہوں کہ جہاں میرے پاس امپوٹنسی کے مریض آتے ہیں یا پری میچور ایجوکیلیشن کے مریض آتے ہیں، صورت انزال کے مریض آتے ہیں،
اور انہوں نے ویاگرا کھا کھا کے اپنا ستیہ ناش کرا ہوا ہوتا ہے، انہیں میں ایلوز 200 طاقت میں ہفتہ بھر چلاتا ہوں، اس سے ان کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کی میں کانسٹیٹیوشنل میڈیسن جو ان کی طبیعت کے مطابق، علامات کے مطابق دوا بنے وہ دیتا ہوں، تو مریض الحمدللہ بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ دوا چھوٹی سی پر اس کے فوائد بے شمار، روزمرہ ہومیوپیتھک کلینک پہ استعمال ہونے والی دوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہومیوپیتھک سیکھنے اور سکھانے والا بنائے، دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔